خدمت میں حاضر ہوں پروگرام حیات صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے۔ ہم ذکر کر رہے تھے اصحاب صفہ کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور جب کبھی کسی علاقے میں لوگ مسلمان ہوتے اور وہاں ضرورت ہوتی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کا علم سکھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب صفہ میں سے کسی کو سلیکٹ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کے جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ دین کا علم سکھاؤ۔ ایک مرتبہ کسی علاقے کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ نے تقریباً 70 طالب علم دین کے یہ داعی جو تھے ان کو بھیجا، اور جن کو سازش کے تحت راستے میں شہید کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دین کے طلباء کی شہادت کا علم ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت رنج و ملال ہوا، اور آپ کتنے دن تک نماز میں قنوت نازلہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے رہے جنہوں نے ان اصحاب صفہ کو شہید کیا، دین کے طلباء کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ سامعین و ناظرین، آج بھی اسی سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ مدارس نظر آتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے جو لوگ طالب علم آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو آج ہماری حکومت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، جائے کہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ صرف یہ نیت کریں کہ جیسے اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ محبت تھی، اسی نسبت سے آپ ان کو اپنا بنائیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ تو یہ دینی مدارس کا جو قیام ہے، در حقیقت اصحاب صفہ انہی کی نہج پہ چلتے ہوئے یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ دین کی جو ضرورت ہے وہ قیامت تک باقی ہے جی۔ تو یہ دین کی ضرورت انہی دینی مدارس پہ اصحاب صفہ کی جو چین چلی ہوئی تھی اسی سے پوری ہوگی جی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اصحاب صفہ جو تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کو بڑا پیار، جیسے آج بھی طلباء ہوتے ہیں تو مساجد میں، مدارس میں ظاہر بچے آتے ہیں تو وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، تو کچھ جو نمازی محلے والے ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ تو یہ طالب علم، یہی طالب علم ایک وقت ایک طالب علم عبداللہ ذوالبجادین جس کا نام تھا، تو وہ اونچی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کی تفصیل بتا دوں۔ مدینہ کے باہر کسی بستی میں یہ بستے تھے، والدین کے فوت ہو چکے تھے، یتیم بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے مدینہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی بندہ جس کا دعویٰ، جس کا اعلان بالکل ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش، یہ تڑپ کافی عرصہ ان کے دل میں رہی۔ چچا کی بکریاں چراتے ہیں تو چچا کے سامنے اظہار کیا، چچا غصے میں ہوا اور بکریاں چھین لی، یہاں تک کہ لباس تک جو ہے وہ ان سے اتروا لیا، اپنا سطر ڈھام کے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے ایک بڑی چادر دی، اس عبدالعزیٰ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہمد، ایک کو بطور قمیص پہن کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ صبح کی نماز کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے تعارف کیا، ہاں بھی کون، کہاں سے آئے؟ جی میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں مسلمان ہوں، اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بھی میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیدار کیا، بڑے خوش ہوئے۔ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ یہ عبدالعزیٰ۔ فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ اللہ کے نبی چچا نے وہ کپڑے بھی اتروا لیے، ماں نے چادر دی، 2 ٹکڑے کیے، تو آپ نے اس کا نام رکھا ذوالبجادین، یعنی 2 کپڑوں والا۔ اب اس کا کام یہ تھا، صبح و شام مسجد میں رہتے ہیں،
اصحاب صفہ میں یہ شامل ہیں، اونچی اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، بھائی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تمہارے اونچی آواز سے جو تم پڑھتے ہو تو خلل آتا ہے، جیسے طالب علم کچھ کرتے ہیں تو خلل آتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے عمر، لیکن یہ تو سوچو یہ سب کچھ قربان کر کے آیا ہے، اس طالب علم کو میری خاطر معاف کر دیا کرو۔ چنانچہ یہ طالب علم جو تھے دین کا علم سیکھتے تھے، اور پھر انہی کی بدولت آج اس کائنات میں دین پھیلا ہے۔ یہ دین سیکھ کے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، مختلف علاقوں میں نکلے، یہ اصحاب رسول، یہ اصحاب صفہ میدانوں میں نکلے، پہاڑوں میں آئے، جنگلات میں گئے، جزیروں میں گئے، اور پھر وہاں جا کے اللہ کا دین پہنچایا۔ اللہ عز و جل ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کے درجات کو اور بلندیاں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کا تابع دار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔